حمید حمیری کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے ملا جو 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت میں رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عورت مرد کے یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ مسدد نے یہ اضافہ بیان کیا ہے، چاہیے کہ دونوں اکٹھے ہی باری باری چلو لیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 81۔ حکم بن عمر اور یہ اقرا ہیں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 82۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کرنے لگیں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ حلال ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 83۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنوں والی رات پوچھا کہ تمہارے برتن میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبیذ یعنی کھجور کا شربت ہے، تو آپ نے فرمایا کھجور پاکیزہ پھل ہے اور پانی پاک ہے۔ سلیمان بن داود کی روایت میں ہے کہ شریک کو وہم ہوا اور انہوں نے ابو زید یا زید کہا، جبکہ حناد کو وہم نہیں ہوا، اس نے ابو زید ہی کہا۔ ایسے ہی حناد کی روایت میں لیلۃ الجن کا ذکر نہیں ہے اور سلیمان کی روایت میں موجود ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 84۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات والی رات آپ لوگوں میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 85۔ جناب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے دودھ اور نبیذ سے وضو کو مکروہ کہا ہے اور فرمایا کہ مجھے ان سے وضو کرنے کے بجائے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 86۔ ابو خلدہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب ابو العالیہ تابعی سے پوچھا کہ ایک شخص جسے جنابت لاحق ہوئی ہو، اس کے پاس پانی نہ ہو مگر نبیذ یعنی کھجور یا کشمش کا پانی موجود ہو، تو کیا وہ اسے غسل کر لے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 87۔ سیدنا عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حج یا عمرے کے لیے نکلے، ان کی میت میں کچھ لوگ بھی تھے اور وہ ان کے امام تھے۔ ایک دن نماز فجر کی اقامت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی آگے ہو اور نماز پڑھائے، اور خود قضاء حاجت کے لیے چل دیے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کسی کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو اور نماز بھی کھڑی ہو رہی ہو تو چاہیے کہ وہ پہلے قضاء حاجت کے لیے جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہیب بن خالد، شعیب بن اسحاق، ہشام بن عروہ عن ابی عن رجل حدثہ عن عبداللہ بن ارقم کی سند سے روایت کی ہے، یعنی اس میں عن رجل کا اضافہ ہے، مگر ہشام کے اکثر شاگرد اسی طرح روایت کرتے ہیں جیسے کہ مذکور الصدر روایت میں زہیر نے عن رجل کے واسطے کے بغیر روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 88۔ جناب عبداللہ بن محمد بن ابی بکر یعنی قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کے بھائی سے روایت ہے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے کہ اس اسنا میں ان کا کھانا آ گیا، تو جناب قاسم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہ پڑھی جائے، نیز ایسی حالت میں بھی کہ آدمی پیشاب پخانے کو روک رہا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 89۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کسی کو روا نہیں ہیں، یعنی کوئی شخص کسی قوم کی امامت کرائے تو اہل جماعت کو چھوڑ کر خاص اپنے لیے دعا نہ کرے،
اگر ایسا کیا تو ان سے خیانت کی۔ نمبر 2، اجازت ملنے سے پہلے ہی کسی کے گھر کے اندر نہ جھانکے، اگر ایسا کیا تو گویا بغیر اجازت اندر داخل ہوا۔ اور نمبر 3، کوئی شخص پیشاب پخانہ روکے ہوئے نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ فراغت حاصل کر لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 90۔